لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتابه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدق كما يصدق الحديد إذا أصابه الماء قيل وما جلاؤها يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جمعہ کی عظیم گھڑی میں مختصر وقت میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے اور جمعۃ المبارک کے عنوان کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے گوش و گزار کروں قبل اس کے کہ میں اپنی بات پوری سنجیدگی کے آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں. پہلے پہل آپ اپنی ذہن سازی کیجیے، اپنا ذہن بنائیے اور اس طرح بیٹھیے جس طرح لگے کہ بھائی سننے والا آڈینس جو ہے اس نیت سے بیٹھا ہے تاکہ کچھ سنیں گے اور آئندہ کے لیے اپنا لائحہ عمل تیار کریں گے. بولنے والا کو لگے کہ سننے والے کے دل میں طلب ہے، شوق اور ذوق اور امنگ ہے سننے کی. تو اس طرح آپ ذہنیت بنا کر بیٹھے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کار آمد باتیں اللہ ضرور کہلوائے گا انشاءاللہ. رمضان المبارک کا یہ بابرکت اور باسعادت مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اپنی اختتامی مراحل کی اور آج غالباً 23 تاریخ ہے. 23واں روزہ آج مکمل ہو جائے گا ہمارا اور جمعہ کا دن ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس جمعہ کو عرف عام میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر روزہ 30 کا مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد جو آخری جمعہ ہوگا وہ جمعۃ الوداع ہوگا. لیکن اگر جمعرات کو چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر جمعہ کو عید ہوگی. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت والجلال ہی بہتر جاننے والے ہیں کہ روزہ 29 یا 30 کا مکمل ہوگا. اگر 30 کا ہوتا ہے تو سنیچر کو عید ہوگی. یہ تو طے شدہ بات ہے انشاءاللہ. باہر کیف پورا ذہن بنا کے بیٹھیے سننے کی نیت سے، پورا فوکس پورا دھیان سب کا ہو تو انشاءاللہ کچھ باتیں اللہ ضرور کہلوا دیں. اس جمعہ کے حوالے سے، اس جمعہ ہو یا آئندہ جمعہ ہو، اس کے حوالے سے ایک بات بڑی معروف ہے. یہ چاہی گئی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جمعہ جمعۃ الوداع ہے. عربی میں ڈکشنری میں وداع کے معنی آتے ہیں جدا ہونا، رخصت ہونا. جب ہم سے کوئی ہمارا عزیز، ہمارا دوست، یار، اعزا، اقربا جدا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم دور تک ہاتھ ہلائے بائے بائے ٹائی ٹائی کرتے ہیں. پھر کبھی کہتے ہیں اللہ حافظ، کبھی خدا حافظ، کبھی فی امان اللہ. عربی میں جدائی کے لیے وداع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی سے وداعی ہے. تو یہ جو ہے نا عرف عام میں اس جمعہ کو جو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے
چونکہ رمضان المبارک کے مہینے کا یہ آخری جمعہ ہوتا ہے، اس مناسبت سے اور اس نسبت سے یہ کہہ دیتے ہیں اس کے علاوہ اس سے زیادہ کتاب و سنت میں کچھ ثابت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ کتاب و سنت میں کوئی بات ثابت نہیں ہے، چونکہ ایسا بھی نہیں کہ اب آئندہ رمضان نہیں آئے گا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آئندہ رمضانوں میں جمعہ نہیں ہوگا، بلکہ 2026 میں یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے اور رمضان کے مہینوں میں جو جمعہ آ رہا ہے، یہ جمعہ ہو یا اس کے بعد آئندہ جمعہ ہو، اس رمضان 2026 میں آخری جمعہ ہوگا، اس کے بعد اور اس سال جو ہمیں رمضان میں جمعہ نہیں آئے گا۔ یہ اور بات ہے کہ آئندہ سال رمضان بھی آئے گا، رمضان میں جمعہ بھی آئے گا، لیکن آئندہ سال رمضان میں اور رمضان کے جمعہ میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہمیں زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی، آئندہ سال کا رمضان ہمیں ملے گا یا رمضان کے جمعہ ہمیں ملیں گے، یہ بات بالکل پکے یقین کے ساتھ کوئی ایک ویکتی نہیں کہہ سکتا ہے۔ کہہ سکتا ہے ایک سال میں پورا نقشہ پورا بدل جاتا ہے، تمام چیزوں کی حیت ماہیت اس کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اچھا بھلا چنگا آدمی، طاقتور ہٹا کٹا آدمی 6 مہینہ نہیں گزرنے پاتا کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ارنن فانن میں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو رمضان بھی آئے گا اور رمضانوں میں جمعہ بھی آئے گا اور آخری جمعہ بھی آئے گا، لیکن آئندہ رمضان اور آئندہ رمضان کے جمعہ میں ہم ہوں گے، ہمیں آئندہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اور آئندہ رمضان کے جمعے ہمیں نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بات یقینی نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے اس جمعہ کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ کتاب و سنت میں کوئی بات لکھی نہیں ہے، اور اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب کتاب و سنت کے خلاف اپنی طرف سے کھڑ کے بیان کرتا ہے، وہ پکی اور اوتھینٹک اور حدیث اور کتاب اور سنت کی روشنی میں وہ بات پکی، سچی اور یقینی نہیں ہوتی ہے۔ اس آخری جمعہ کے بارے میں ایک اور کانسیپٹ ہے۔ آج سے تقریباً 5-10 سال پیچھے چلے جائے تو ایک خطبہ دیا جاتا تھا جمعۃ الوداع میں، رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں الوداع الوداع الفراق الفراق نام سے ایک خطبہ دیا جاتا تھا، جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے وہ خطبہ مشہور تھے۔ اس زمانے میں لوگوں میں اتنے علم اور اتنی تحقیقی بات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس زمانے میں کھل کر اتنی بات نہیں کی جاتی تھی، لیکن آج کا عالم یہ ہے کہ آج تقریباً پورے علاقے میں اگر آپ گھوم جائیں گے، شاید ہی کوئی ایسا جگہ یا کوئی ایسی جگہ ہوگی یا کوئی ایسی مسجد ہوگی یا کوئی ایسا حلقہ ہوگا جہاں کی مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد میں امام جمعہ آخری جمعہ میں، رمضان کے آخری جمعہ میں خطبۃ الوداع کے نام سے کوئی خطبہ دیتا ہو۔ اس کا حکم کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند جو پورے ورلڈ میں سب سے فیمس ادارہ تسلیم کیا جاتا ہے، وہاں کا فتویٰ یہ لکھا ہوا ہے کہ الوداع یا الفراق الفراق کے معنی جدا ہونے کے آتے ہیں، اسی لیے الفاروق کہا جاتا ہے، الفارق بین الحق والباطل۔ حضرت عمر فاروق کو فاروق کا لقب اس
لیے پڑھا تھا کہ الفارق فاروق وہ ہوتا ہے بین الحق والباطل، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے، امتیاز کو واضح کر دیتا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ خطبہ دیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں دارالعلوم دیوبند چونکہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، الحمدللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج لوگوں تک مسئلے فتوے بہت جلدی پہنچ رہے ہیں۔ آج ایسی ویڈیو کلپ پہنچ رہی ہے جس کے ذریعے لوگوں کو صحیح باتوں کا علم ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر یہ خطبہ دیا جاتا ہے تو یہ خطبہ دینا مکروہ اور بدعت لکھا ہے۔ اس ٹائم لوگوں کو اتنا علم ہوتا نہیں تھا، لوگ دھڑلے سے جو ہے بیان کرتے تھے، کوئی آبجیکشن ڈالنے والا نہیں، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں، کسی کے پاس تحقیقی نالج نہیں ہے۔ لیکن آج اگر کوئی ایسی جہالت کی بات کرے گا تو اس کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ معتبر جگہ ہے مسجد کی، یہاں سے وہی بات کی جائے گی جو بات قرآن اور حدیث سے میچ کرتی ہو۔ قرآن اور حدیث سے وہ باتیں جو ٹکراتی ہوں گی ان باتوں کو سراسر نکار دیا جائے گا، اگرچہ بیان کرنے والا پورے علاقے کا سب سے بڑا محدث ہی کیوں نہ ہو۔ تو جمعۃ المبارک میں آخری جمعہ کے حوالے سے یہ بات بھی اچھی طرح جان لے کہ وہ خطبہ دینا مکروہ اور بدعت لکھا ہے، جو خطبہ جس کو آسانی کے ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ اور خطبہ میں خاص کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ کسی صحابہ نے، نہ نبی علیہ السلام نے، اور نہ تابعین نے اور نہ تبع تابعین نے وہ خطبہ دیا تھا۔ لہذا آج کے دور میں اگر اس خطبہ کو کوئی تعین کے ساتھ دیتا ہے تو علماء نے اس کو بدعت لکھا ہے۔ بدعت اور بدعت سنت کے مقابلے میں آتا ہے، اور سنت کے مقابلے میں جہاں بدعت آئے گی وہاں بدعت کا کلارہ الگ رکھتا ہے۔ تو جمعۃ الوداع کے حوالے سے ایک اور بات بڑی معروف چلی چلائی ہے، اور سے سنیے گا۔ وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے جس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اس جمعہ میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو قضائے عمری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قضائے عمری کہتے ہیں۔ اس جمعہ میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو قضائے عمری کہتے ہیں۔ اگر کوئی اس طریقے سے فنا صورتیں پڑھے گا اور ایسے پڑھے گا اور اپنی اس نماز کو پڑھ لے گا تو اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہے، قضا رہ گئی ہے وہ تمام نمازیں اس دو نماز کی وجہ سے معاف ہو جائیں گی۔ لوجیکلی اگر سمجھنا چاہے بدھیمان ویکتی جس کا دماغ صحیح کام کرتا ہو، تو اگر یہ بات دنیاوی اعتبار سے مثال سے سمجھنا کوئی چاہے گا تو کسی کے ذہن میں یہ بات قبول نہیں کی جا سکتی ہے۔ فور ایگزامپل، مثال کے طور پر ایک آدمی کسی سے 10 لاکھ روپے قرض لیتا ہے۔ غور سے سنیے گا، قرض لیا ہے 10 لاکھ روپے اور وہ قرض لوٹاتا ہے محض 1 لاکھ روپے اور کہتا ہے کہ جی 1 لاکھ میں نے دے دیے اور باقی سب کے سب معاف ہو گئے، تو ایسا ہوگا؟ جب دنیاوی اعتبار سے بالکل آسان سی بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ 10 لاکھ ادھار لیے ہیں تو پورا 10 کے 10 واپس کرنا پڑے گا، 2 برابری ہوگی،
تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی زندگی میں 10 سال تک پوری جو ہے بالغ ہونے کے بعد اپنی نماز پڑھی ہی نہیں ہے اور وہ اپنے لائف میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے یا جمعۃ الوداع میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے قضاء عمری کے نام سے، اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی کی چھوٹی ہوئی 10 سال کی نماز کیسے معاف ہو جائے گی؟ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو گھڑی ہوئی باتیں ہیں، بیکار کی باتیں ہیں، ان باتوں کی کوئی اصلیت، کوئی حقیقت، کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت میں نے پڑھی ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ بظاہر اس آیت کو کیا مناسبت ہے جمعہ کے خطبے سے، وہ تو خیر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو سمجھ میں آئے گی، لیکن میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، غور سے سنیے گا۔ حدیث پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ هذه قلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابته الماء۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان هذه القلوب، کہ یہ وہ دل ہے، دل سل کی بات نہیں ہو رہی ہے، آج ہمارا دل نہیں رہا، سل بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سل مینس پتھر ہو جانے کی وجہ۔ قرآن پڑھے سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذه القلوب، کہ یہ وہ جو دل ہے، اذا كما يصدع كما تصدع الحديد اذا اصابه الماء، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو دل ہے تصدع، اسے زنگ لگ جاتا ہے، زنگ، دل ہمارا گندا ہو جاتا ہے، دل میں غبار جم جاتا ہے، تو دل میں کالے نشان اور نقطے پڑ جاتے ہیں، دل میں ہماری جو ہے نا ایسی بیماری لگتی ہے جس کو روحانی بیماری کہا جاتا ہے۔ عرف عام میں جسمانی بیماری ہوتی ہے تو اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے، روحانی بیماری ہو جائے تو اس کا علاج اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تصدعو، یہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، دل بھی خراب ہوتا ہے، دلوں کو بھی بیماری لگ جاتی ہے۔ کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، ٹھیک اسی طرح جس طرح پانی لگنے کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ کتنی پیاری مثال دی ہے۔ کما یصدع الحدید، حدید کے معنی عربی میں لوہے کے آتے ہیں، کما یصدع الحدید، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، کب؟ اذا اصابه الماء، جب اس کو پانی لگ جائے۔ صحابہ نے اس موقع پر پوچھا تھا، قیلا، پوچھا گیا، وما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ جب دلوں کو زنگ لگ جائے گا، دل بڑا گندا ہو جائے گا، دل گندا ہو جائے گا، دل زخمی ہو جائے گا، دلوں کو روحانی بیماری لگ جائے گی، تو ان دلوں کو صاف اور واش کیسے کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا، اور یہ جواب ہم امتی ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتے ہیں اور آپ سب سے بھی کرتے ہیں۔ پوچھا گیا تب آپ نے جواب دیا، قالا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کا زنگ ہمارا دور ہوگا، کثرت ذکر الموت، کثرت سے اپنی موت کو یاد کرنے سے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے۔ کیوں؟ پھر صحابہ نے پوچھا تھا، محدثین نے اس پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے
کہ اللہ کے رسول نے بالآخر یہ بات کیوں فرمائی کہ دلوں کا زنگ، دلوں کی گندگی، دلوں کی بیماری دور ہوگی موت کو یاد کرنے سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اس حدیث میں آپ نے جواب دیا ہے۔ اس جواب کا ایکسپلیشن کرتے ہوئے علماء نے اس کا مزید جو ہے نا ڈیفائن کیا ہے اور کہا ہے کہ اس لیے کہ ایک آدمی بڑا سے بڑا کرائم کرنے والا کیوں نہ ہو، جرائم کرنے والا کیوں نہ ہو، گناہ کرنے والا کیوں نہ ہو، گناہوں سے لپت اس کی زندگی کیوں نہ کٹتی اور گزرتی ہو، اگر وہ بندہ گناہگار ہے، گناہوں میں ہر وقت ڈوبا رہتا ہے، لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے کہ سامنے ہماری موت ہے یا ابھی ہم مرنے والے ہیں یا وہاں اگر گئے تو ہمیں موت آ جائے گی، یا ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ہماری پکڑ آ جائے، ہماری گرفت آ جائے اور ہمیں موت آ جائے، ہمارا کھیل ختم ہو جائے، میرے دوستو بزرگوں بتائیے وہ بندہ گناہوں سے رکے گا یا نہیں رکے گا؟ رکے گا؟ رکے گا کہ نہیں رکے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی ہے، اسی لیے آپ نے کہا ہے کہ کثرت سے موت کو یاد کرو، اس لیے کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ، جب کثرت سے کوئی قبرستان جائے گا، قبروں کی زیارت کرے گا، پرانی اور بوسیدہ قبروں کے پاس کھڑا ہوگا تو اسے اپنی موت یاد آئے گی۔ جسے اپنی موت یاد آئے گی وہ بندہ اپنی موت کی تیاری کرے گا، ہر وقت موت کا ڈر لگا رہے گا، تو اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ بات تو آپ سن چکے ہیں اور بارہا سنے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کافروں کے لیے گناہ ایسا ہے جیسا کہ اس کے کندھے پہ مکھی بیٹھ گئی ہو، مکھی بیٹھ جائے پتہ بھی نہیں چلتا، اڑنے میں بھی دیری نہیں لگتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے بارے میں فرمایا، جب مسلمان کے بارے میں مثال دیتے ہوئے کہا کہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ وہ گناہ کی مثال اس کی ایسی بنے گی کہ جیسا کہ اس کے یہاں کندھے میں کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا۔ لیکن اس مثال کو آج کی تاریخ میں بالکل اگر الٹ دیا جائے، اس کے اپوزٹ اگر بیان کیا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ آپ سب ہم سب بولے، دل میں ہاتھ رکھ کر بولے، یہ کسی کے باپ کا گھر نہیں ہے، یہ میرے رب پاک پروردگار پالنہار خالق و مالک اس کریٹر کا گھر ہے جس کو رب الرحمن کہتے ہیں، جس کو اللہ کہا جاتا ہے، جو سارے کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس اللہ کا یہ گھر ہے، یہاں عبادت کی جاتی ہے۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، دل میں ہاتھ رکھ کر کہے بولنا ہے کہ نہیں؟ گناہ کو ہم نے بالکل کافروں کی جو مثال دی گئی ہے اس سے بھی زیادہ ہم نے ہلکا سمجھ لیا ہے۔ اگر یہ آخری جمعہ ہوتا ہے یا جمعرات کو چاند نظر آتا ہے تو آئندہ جمعہ، آنے والا جو جمعہ ہوگا وہ عید کا دن ہوگا، اس دن عید ہوگی۔ لیکن اگر روزہ 30 کا پورا ہوتا ہے تو پھر سنیچر کو عید ہوگی۔ اس حوالے سے صرف یہ سمجھ لے کہ صرف اور کھاتی کھاتی گن کے ایک ہی ہفتہ رہ گیا ہے۔ ہم میں سے بتائیے ابھی مسجد بھری ہوئی ہے، کتنے لوگ ہیں جو پورے روزے کا صحیح اہتمام کر رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو راتوں کو قیام اللیل یعنی تراویح کا اہتمام کیے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فرائض کا اہتمام کیے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نوافل کا اہتمام کیے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گر گرا کر توبہ کی ہے، رب سے معافی مانگی ہے؟ میرے دوستو بزرگوں، صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے، اس لیے ہر بندہ ابھی سے یہ تہیہ کر لے
کہ آئندہ رمضان ہمیں ملے نہیں ملے، آئندہ رمضان کا جمعہ ہمیں نصیب ہو نہ ہو، یہ بچے ہوئے 7 دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کر، سنہرا موقع سمجھ کر کوشش یہ کرے کہ انشاءاللہ ان 7 دنوں میں رو دھو کر عبادت کر کے گر گرا کے انشاءاللہ ہم اپنے رب کو منا لیں گے، کریں گے انشاءاللہ، ہم سب عمل کریں گے۔ جو باتیں اپنے فضل اور کرم سے اللہ نے میری زبان سے کہلوائی ہیں، اگر کچھ غلط باتیں نکلی ہیں یا ایسی باتیں جو دل آزاری والی ہیں تو اللہ ہمیں معاف کرے اور کہی گئی تمام باتوں پر ہر ایک عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔